إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. لائق صد احترام معزز و مکرم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام کے لیے ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے اس کائنات کو تخلیق کر کے بے ربط اور بے ہنگم اور شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک منظم انداز کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو چلا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب یہ منظم انداز ختم ہو جائے گا تو اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ ہر قسم کے جائز درود و سلام سرتاج رسول سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکت کے لیے ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے بہترین انداز میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہو تو وہ اپنی زندگی میں
کچھ پلاننگز کرتا ہے، کچھ منصوبے بناتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو مرحلہ وار وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک تندرست و توانا اور بڑا چاق و چبند زندگی بسر کرے، وہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے۔ یعنی ہم اپنے ظاہری خد و خال کی زیب و زینت، اس کی تزئین و آرائش کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتے اور جستجو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ رب العزت نے انسان کے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک اور وجود سے عطا کیا ہوا ہے، وہ انسان کا روح کا جو وجود ہے۔ اگر اس کو آپ سادہ لفظوں میں سمجھیں تو ایک شعر ہے، اس میں علامہ اقبال وہ کہتے ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، روح اور بدن کا یہ مارکہ ہے دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ مسلمان کی ساری کوششیں، اس کی دن رات کی جتنی بھی کاوشیں ہیں، اس سب کا ماں حاصل، اس کا رزلٹ اس کی روح ہوا کرتی ہے۔ اور ایک دنیا دار، ایک سرمایہ دار اور جو دین بیزار شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ کہتا ہے صرف دنیا ہی دنیا ہے، بس یہ میرا ظاہری وجود ہے، یہ ظاہری زیب و زینت ہے، میں نے اسی کے لیے سب کچھ کرنا ہے، ساری دوڑ دھوپ اسی کے لیے کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ اگر ظاہری طور پر دیکھیں آپ کے جسمانی وجود کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو کوئی پیسے ملیں گے، آپ کو کچھ مال ملے گا، آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز میسر نہیں، لیکن اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی روح کو ترویج ملے گی، ترقی ملے گی، نشو و نما ملے گی۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، بظاہر آپ کی بات کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ انسان کی روح کی ترقی کے لیے سامان ہو رہا ہے۔ گویا کہ اگر میں اس بات کو غور کروں، اگر میں بنظر غائر اس بات کو دیکھوں، تو انسان جو جتنے بھی دینی اعمال کرتا ہے وہ اس کا محض انسان کی روح سے مطلوب و مقصود ہوا کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا ہر عمل اور اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم وہ انسان کی روح سے ڈسکس کرتا ہے، تو اس روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اس روح کی بھی بیماریاں ہیں، اس کا میں نے علاج کرنا ہے، اس کو میں نے بالیدگی دینی ہے، اس کو ترقی دینی ہے، اس کے لیے میں نے کیا محنت اور کیا کوشش کرنی، اور اس کی جو بیماریاں ہیں اس کی شناخت کرنی ہے، تاکہ اس بیماری کی شناخت ہو اور وہ پھر اس بیماری کا ازالہ کیا جا سکے۔ اب اگر آپ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھیں، روح اور جسم کی جنگ کو، آپ ڈاکٹری کی لائن کو دیکھیں، 5 سالہ ڈاکٹری کے اندر انسان کو لفظ روح کے بارے میں پڑھایا نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو ہماری جو سو کال تہذیب کھڑی ہے، یہ انسان کے جسم سے ڈسکس کرتی ہے، اور جو اسلام ہے، جو تہذیب اسلامی ہے، وہ انسان کی روح سے ڈسکس کرتی ہے۔ تو میں نے اپنی روح کی بیماریوں کی شناخت کرنی ہے اور پھر اس کا ازالہ کرنا۔ آج ہم صرف ایک بیماری کی طرف میں نشاندہی کروں گا، اور اگر وقت بچ گیا تو اس میں پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے گا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت اس پوری امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں، اس وقت امت مسلمہ تاریخی سطح پر جس پریشانی سے اور جس زبوں حالی سے اور جس زوال سے دوچار ہے، وہ شاید تاریخ میں پہلے کبھی نہ تھی۔ اس کی مثال سمجھیں کہ ہم اس وقت اجتماعی سطح پر، عملی سطح پر، پوری دنیا کے اندر، تقریباً پوری دنیا کے اندر، ہم کسی جگہ پر اس چیز کو نہیں دکھا سکتے کہ یہاں پر عملی طور پر کسی کافر کو، کسی مسلمان کو، کہ یہ فلاں جگہ ہے، آپ اجتماعی سطح پر
عملی سطح پر اس کو دیکھ لیں، یہ ایک آئیڈیل اور یہ ایک نمونہ ہے جس کے مطابق آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ گو کہ اس پوری دنیا کے اندر تاریخی طور پر ہم اس وقت زوال کا شکار بدترین سطح پر کھڑے ہیں، اور اگر ہم اپنے اس مسائل کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم عملی طور پر ہمارے پاس کوئی ایسا نمونہ نہیں، کوئی ایسا معاشرہ نہیں جس کی طرف ہم ہاتھ کر کے یہ کہہ سکیں، اشارہ کر کے کہہ سکیں کہ یہ فلاں معاشرہ ہے، اس کے مطابق تم زندگی بسر کر لو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کونوا مثلنا، کہتے تھے ہم جیسے ہو جاؤ، اپنی سیاست، اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے شب و روز، اپنے سارے معاملات ہماری طرح کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً کا لفظ ایک خاص تناظر میں بولا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے پاس اجتماعی طور پر، اجتماعی سطح پر اور عملی سطح پر ایسا کوئی معاشرہ نہیں، ایسا کوئی نظام نہیں جس کی طرف اشارہ کہا جا سکے کہ آپ اس جیسے ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو، ہمیں بیماری کی اب بیمار ہو گئے، وہ کہے میں بیماری نہیں، تو بیماری کی بھائی تشخیص کس طرح ہوگی، اس کا علاج کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ میں اس بات کی تشخیص کروں کہ میں اس وقت زوال کا شکار ہوں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زوال کا شکار ہوں لیکن مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، میں اپنی دنیا میں مست ہوں، میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اسلام بس نافذ ہو گیا ہے، میں بس اپنی ذات پر جو میں نے اسلام کو نافذ کیا اور بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ مجھے احساس بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا، وہ مجھے احساس ہی نہیں کہ میں بھائی اس وقت اجتماعی سطح پر میں زوال کا شکار۔ اور جو تیسری بات ہے، جس زندگی پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس طرز زندگی پر، جس شعور حیات پر اور جس نظام پر ہم کھڑے ہیں، ہم اس نظام پر مطمئن کھڑے ہوئے ہیں کہ بس یہی اسلام ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ بھئی اگلا سوال پیدا ہوتا ہے جب میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جو میرا لائف سٹائل ہے، جو میرا رہن سہن ہے، جو میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو میرا طرز زندگی ہے، جو میرا لائف سٹائل ہے، یہی حتمی اور یہی صحیح ہے، تو پھر اس کی شناخت اور اس کا علاج کس طرح ہوگا، پھر دین کا کام کس طرح ہوگا؟ جب میں اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ میں اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، میرے لیے یہی سب کچھ ہے، تو کیا میں دین کا کام کر سکوں گا؟ کیا میرے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں نے اللہ کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرنی؟ یعنی کہ جو میرا نظام زندگی ہے میں اس پر مطمئن ہو چکا ہوں کہ یہی اصل زندگی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ایک سنتوں، وہ اگرچہ وہ ساری سنتیں ہیں، رفع الیدین کرنا سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا سنت ہے، یہ جرابوں پر مسح کرنا سنت، یہ ساری سنتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے، فرمایا اسوۃ ہے، حسنہ ہے، وہ نمونہ ہے آپ کے لیے۔ آپ نے سمجھا نہیں میں نے 10 15 20 سنتوں میں عمل کر رہا ہوں، میں بس اس پر مطمئن ہو گیا ہوں، بس یہ میری زندگی ہے، میں اللہ کے رسول اور اس پر مطمئن بیٹھا ہوں۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میرے لیے نمونہ ہے۔ اب ایک دفعہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ہستی یہاں پر لیٹی ہوئی ہے، آپ ان کی وضاحت کریں، ان کی وضاحت کریں، یہ کون ہستی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتے نے کہا نہیں، فرشتے آئے اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کہا نہیں یہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں سوئی ہیں، ان کا دل جاگا۔ اب انہوں نے کہا آپ ذرا اس کی مثال سے وضاحت کریں۔ انہوں نے کہا یہ جو ہستی آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، ان کی مثال من بنا دارن، ان
کی مثال ایک گھر کی سی ہے، ان کی مثال ایک گھر کی سی ہے. فرمایا ایک گھر کی ہے اور اس گھر کے اندر ایک شخص نے دسترخوان بچھا دیا. اس نے دسترخوان بچھایا، اس پر کھانا لگا دیا اور اس شخص نے لوگوں کو دعوت دے دی. فرشتہ کہتا ہے من اجابا الداعیہ، جس نے اس پکارنے والے کی پکار کو جواب دے دیا، فنجا، پس وہ نجات پا گیا. اور جس نے اس کی پکار کو رد کر دیا، دھتکار دیا، من لم یجیب، اس نے جواب نہیں دیا، فرمایا وہ ناکام و نامراد ہو گیا. اب فرشتے نے کہا اس کو مزید ذرا وضاحت سے پیش کریں. فرمایا اس گھر کو یوں سمجھو یہ جنت ہے، اور جو اس میں دسترخوان بچھا ہے وہ دین ہے، اور جو بچھانے والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ جس شخص نے وہ جو شخص اللہ کے رسول کی پکار پر آپ کی سنت کی طرف لپک کر آ گیا، اس نے اس دسترخوان سے کھانا کھا لیا، دین اسلام پر عمل کر لیا، فرمایا وہ نجات پا گیا، وہ اس جنت کا مستحق ٹھہر گیا. اور جو شخص اس کھانے پر نہ آیا وہ شخص دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت کے اندر بھی ناکام. اللہ کے رسول کی سنت. اب ایک اور حدیث فرمایا علیکم بسنتی، فرمایا تم پر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے. میں صرف مقدمہ قائم کر رہا ہوں بیماری اور سنت کیا ہے، اور پھر ہم وضاحت کروں گا کہ سنت ہے کیا اصل میں. کیا جن سنتوں کو ہم نے سمجھ رکھا ہے، اگرچہ وہ سنتیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر سنتیں بھی ہیں. اب سنت کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے کہ سنت کی اہمیت کیا ہے. اب اس واقعے سمجھ آیا کہ جس شخص نے بھی اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، اور جس شخص نے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا وہ شخص ناکام ہو گیا. دوسری حدیث فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو. عضو بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. فرمایا بالنواجذ، داڑھ کے ساتھ. یہ ایک محاورہ اللہ کے رسول نے بولا، فرمایا اس کو داڑھ کے ساتھ پکڑ لو، فرمایا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس کو تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر ایک اور روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک میری سنت ہے. اگر اس پر کاربند رہو گے، اگر عمل کرتے رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے سنت کی اہمیت. اللہ کے رسول نے کہا مضبوطی سے پکڑ لو. اب سوال یہ ہے کہ کیا جو میں نے سنت کا ایک مفہوم سمجھ رکھا ہے، اگرچہ وہ سنتیں ہیں، کیا وہی سنت ہے یا کوئی اور سنت بھی ہے؟ تو اس پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ جو اب دیکھیں اگر جو سو کارڈ سنتیں ہیں جو ہمارے ہاں معروف ہیں، اگر یہی مطلوب ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو مکمل طور پر مسلمان ہو گئے اور اب اس پر مطمئن ہو گئے. نہیں، بلکہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ کے رسول کی زندگی پر پیش کرنا. میں نے صبح سے لے کر شام تک اپنے معمولات کو چیک کرنا ہے. اگر تو میرا معمول اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق ہے تو پھر یہ وہ ہے اسوۃ الحسنہ. میں نے دیکھنا، میں نے بزنس کرنا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے تو میری فوراً نظر اللہ کے رسول کی زندگی کی طرف جائے گی. میں اپنے بزنس کو اللہ کے رسول کی زندگی پر پیش کروں گا. اگر تو میرا بزنس اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق ہے تو پھر میں اسوہ حسنہ پر عمل کر رہا ہوں. پھر میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. میں اپنے بچوں کو جب تعلیم دوں گا تو اس میں میرا نمونہ، میرے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو. اگر بھئی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنے پورے وجود پر اسلام کو نافذ کرنا ہے، پورے وجود پر سنت کو امپلیمنٹ کرنا ہے.
اب اگلی بات، میرا لباس، میں نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا لباس کیسا تھا. تو اگر میرا لباس اللہ کے رسول، میں نے اس لباس کو اللہ کے رسول کی زندگی پر پیش کرنا ہے، اگر تو میرا لباس اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق ہے تو پھر میں اس حسنہ پر عمل کر رہا ہوں، اگر نہیں تو مجھے اس پر غور و فکر کرنا. میں اپنا وجود کو سر کو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے سر کو ننگا نہیں کیا. اللہ کے رسول اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھا. تو میں نے اس چیز کو اللہ کے رسول کی زندگی پر پیش کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ اپنے بالوں کو، میرے بال ہیں، اللہ کے رسول نے کہا قضا، اللہ کے رسول نے قضا سے منع فرمایا ہے. قضا کسے کہتے ہیں؟ سر کے کچھ بالوں کو کٹوا لینا اور کچھ کو بڑھا لینا. جسے آج کل ہمارے فیشن چلتا ہے، یہاں سے چھوٹے وہاں یہاں سے بڑے، برابر بال کٹوانے. میں نے سر سے شروع ہونا ہے، اللہ کے رسول کی ذات پر پیش کرنا ہے. جی میرے بال کس طرح ہیں، اپنے بالوں کو اللہ کے رسول کے مطابق کروں گا تو پھر میں ایک سچا مسلمان، ایک سچا اہل سنت، اہل الحدیث ہوں گا. ورنہ میں زبان سے کہتا رہوں گا جی میں تو رفع الدین کرتا ہوں، میں تو آمین کرتا ہوں، میں یہ جو سنتوں پر عمل کرتا ہوں. بھائی یہ سنتوں پر بھی عمل ضروری ہے، لیکن یہ بھی ساتھ، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہما وقت آپ کے ذہن میں چیزیں رہیں. اگلی بات، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھانپ کر، اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ امامہ کا اہتمام کیا کرتے. تو میں نے سر پہ آ گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل سنت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر داڑھی سجایا کرتے. یہ اللہ کے رسول کی مستقل سنت ہے. اب میں اپنے چہرے کو اللہ کے رسول کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں کر رہا ہوں اور اس کے لیے محنت کوشش کر رہا ہوں تو پھر تو میں اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں. لیکن اگر نہیں تو مجھے اس پر غور و فکر کرنا. اس میں بھی ایک نقطے والی بات سمجھ لیں. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا، میری کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا میں رکھ لوں گا، تو یہ شخص کو اللہ توفیق دے گا، اور یہ شخص اللہ کے ہاں گناہ گار ہے جب تک نہیں رکھ رہا. لیکن جو شخص کہتا ہے داڑھی چکڑا سارا اسلام پہ ہے، اور بھائی داڑھی میں کیا ہے، یہ شخص خطرناک آدمی ہے، اور یہ تو دین کے ایک شعار کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ دین اسلام سے خارج ہو جائے. یہ دین اسلام کی سنت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو سمجھ کے آیا کہ میں نے ہر معاملے کو اللہ کے رسول کے ساتھ کی زندگی پر پیش کرنا ہے. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، تو میں اللہ کے رسول کی زندگی پر پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات تھے. تو اگر میرے معاملات اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق ہیں تو پھر میں اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر کامیابی کا مقام جو مدار ہے وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگی. اب میں نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ وہ کاروبار کو کتنا وقت دیا کرتے تھے. اگر تو میں اتنا وقت دے رہا ہوں، اگر تو اپنے معمولات کو اس کے مطابق چلا رہا ہوں تو پھر میں سنت پر مکمل طور پر کار. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری صبح کے اندر برکت رکھ دی گئی ہے، تمہاری صبح کے اندر برکت رکھ دی گئی ہے. تو جس بندے کا کاروبار رات 10 بجے شروع ہو، عصر کے ٹائم شروع ہو، مغرب کے ٹائم شروع ہو، تو کیا وہ اس برکت کے حصول کے لیے کام، تو کیا وہ اللہ کے رسول کی زندگی پر عمل پیرا ہے، کاربند ہے؟ بھائی اللہ کے رسول اپنے معاملات کا آغاز کرتے ہیں فجر کے ٹائم. اللہ کے رسول جہادی لشکر بھیجتے ہیں تو فجر کے ٹائم. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل. اگر تو میرے معمولات، میرے جو شب و روز ہیں ان کا آغاز فجر سے ہو رہا ہے، فجر کی نماز سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں. اگر اس کے برعکس ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں. جو مرضی کہتا رہوں میں تو ہر اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. بھائی اللہ کے رسول اپنے لشکروں کو بھیج رہے ہیں، وہ فجر کے ٹائم بھیج رہے ہیں، اپنے معمولات کو فجر سے شروع کر رہے ہیں، صحابہ کرام فجر سے شروع کر رہے ہیں. لیکن جب میں اپنی زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو ہمارے کاروبار کا آغاز ظہر اور عصر کے ٹائم ہو رہا ہے.
تو میں نے اپنے کاروبار کو اللہ کے رسول کی زندگی پر پیش کرنا ہے. میں نے اپنے ہر معاملے کو اللہ کے رسول، میرا گھر کس طرح کا، میرا کھانا کس طرح کا ہوگا، میرا کھانے کا اسلوب کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، میں کس طرح بیٹھوں گا، میں کس طرح کھاؤں گا، میں مسجد میں کس طرح داخل ہوں گا، میں جوتا کس طرح پہنوں گا. اگر تو میں ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں، میں ہر عمل سے کرنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے میری خاطر آنسو بہائے، جو میری خاطر، جو تبسم رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا، جو نبی آپ کے غم کی خاطر اشک فشانی کرتے رہے، جو اشک بہاتے رہے، تو میں اس نبی کی سنتوں پر کتنا عمل پیرا ہو رہا ہوں. جو تبسم رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. تو اللہ کے رسول اس پوری کائنات، اللہ کا ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. اس قدر اللہ کے رسول مسکراتے تھے. من وجہ طلق، کھلے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن اس امت کی خاطر، آپ کی خاطر اور میری خاطر اللہ کے رسول آنسو بہا رہے ہیں. اور میرے شب و روز کس طرح کے ہیں. کیا میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کی کون کون سی ادا کو پامال کر رہا ہوں؟ تو میں نے اس چیز کو، میرا گھر کس طرح کا ہے، میرا کھانا کس طرح کا ہے. بھائی میں نے اللہ کے رسول کے ہر پہلو کو دیکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی سفید آٹا ہم نے دیکھا ہی نہیں، سفید آٹا ہم نے دیکھا ہی نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوں کی روٹی کھایا کرتے ہیں. تو کیا میں کم از کم سوچ ہی لوں کہ جو میرا کھانا ہے کہ اللہ کے رسول کے کھانے کے مطابق ہے؟ کیا میرا کھانے میں جو بیٹھنے کا اسلوب ہے کیا اللہ کے رسول کے مطابق ہے؟ کیا میں جو کھانے اللہ کے رسول جس انداز سے کھایا کرتے تھے اور جسم کھانے میں پیٹ کے 3 حصے، معدے کے 3 حصے کیا کرتے تھے، کیا میں اس اسلوب پر کھانا کھا رہا ہوں؟ بھائی یہ ہے سنت. اس سنت پر عمل کرنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے دور کے اندر وہ جو ہوتی ہے نا چھاننی، یہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو ہم نے آٹا پیسا جو اوپر اس کو اڑا کے باقی اس کو، یعنی اس سے اندازہ ہوگا آپ کو روٹی تھوڑی سی سخت ہوگی. یعنی یہ روٹی اللہ کے رسول استعمال کر رہے ہیں. کبھی میں نے اپنے کھانوں کو دیکھا؟ چلو بھائی کم از کم میں کھانے کو کھانے کے بعد یہ کہوں کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار نہیں تھا. جب میں کھانا کھاؤں تو مجھے اس بات کا شعور ہو کہ اللہ کے رسول کس طرح کا کھانا کھایا کرتے تھے. میں کم از کم اس وقت استغفار کروں کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے رسول کی ادا نہیں تھی لیکن میں گنہگار ہوں، کمزور ہوں. مجھے اس بات کا کم از کم شعور ہو کہ میرا سیاسی نظام، میرا کھانے کا نظام، میرا معاشرتی نظام، میرا سیاسی نظام اسلام کے مطابق نہیں. میرا سیاسی نظام، میرا معاشرتی نظام، جب میں نے کہہ دیا جی یہ تو بینک اسلامی ہے سارے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. ہم اسلام تو سود ختم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. بھائی ہمارا اکنومیکل سسٹم جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں. میں نے اس کو اللہ کے رسول کی ذات پر پیش کرنا ہے. اگر تو میں ذات پر پیش کرتا ہوں، اگر وہ سنت کے مطابق ہے میرے کاروباری معاملات، میرے اکنومیکل معاملات، تو پھر تو صحیح ہے. اگر نہیں تو مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی، فرمایا خلفائے راشدین کی زندگی نمونہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کے ہمارے بیت المال میں بہت زیادہ زرد اور سفید ہو گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگیاں کیسے، اللہ کے رسول کی صحابہ کی زندگیاں کیا ہیں، وہ ہے نمونہ، اس کو دیکھنا ہے. وہ کہتا ہے جی زرد و سفید بہت ہو گیا، زرد سے مراد سونا، سفید سے مراد چاندی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ آئے آ کر تقسیم کرنا شروع کر دیا. سارا سونا سارا چاندی تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد اپنے خادم کو بلایا، کہا اس کی صفائی کر دو، جھاڑو دے دو. اس نے جھاڑو دیا. پھر جھاڑو دینے کے بعد اس پر پانی کو بہایا، پھر پانی دینے کے بعد اس کو برابر کر دیا، اور پھر وہاں پر کہا یہاں پر مصلی بچھاؤ. مصلی بچھایا، 2 رکعتیں ادا کی، اور مخاطب ہو کر کہا اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکی. یہ ہے زندگی اللہ کے رسول کی. جو شخص دن رات پیسے کی دنیا میں بدمست اور مدہوش ہے، بھائی یہ ہے اصل زندگی اللہ کے رسول کی زندگی. کیا میری
دن رات کے اندر کوئی یہ بھی کوئی ہے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے کوئی دین کی بات بھی سننی ہے، میں نے کوئی قرآن و حدیث پر بھی عمل کرنا ہے، میں نے کچھ ان چیزوں کو بھی، یہ میرا مطمع نظر ہے ہی نہیں. صبح سے لے کر شام تک ایک جو حیوان ہے وہ اور ایک انسان، اس میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. وہ بھی صبح اٹھتا ہے اور صبح شام سے لے کر شام تک اس کا بھی یہ کہ مطلب اور مقصود ہے کہ میں اپنا پیٹ بھر لوں، اور آپ کا مطلب یہی ہو. بھائی صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ کے رسول کی زندگیوں کو دیکھیں، اور سب سے عام بات ہے سیرت کو پڑھیں. بھئی جس رسول نے طائف میں پتھر کھائے تو میری خاطر، جو قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے ہیں تو رات ساری سے رات زار و زار رو رہے ہیں تو میری خاطر، کیا میں نے ان کی زندگی کو کبھی سوچا بھی، کبھی ان کے بارے میں غور و فکر کیا، کبھی میں نے اپنے عالم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صبح کس طرح اٹھتے تھے، اللہ کے رسول کے معمولات کیا تھے، اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے؟ بھائی اس بات کو ہم نے غور و فکر کرنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے اور اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا ہے. اور اگر نہیں تو کم از کم اہل علم سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں بھئی اللہ کے رسول کی کون کون سی ادائیں ہیں، کون کون سی سنتیں ہیں. اگر آپ حقیقی معنی میں وہ جو فرشتوں نے کہا تھا اس دسترخوان پر آ کر کھانا چننا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی سارا آپ کو اس سسٹم کو لینا پڑے گا. آپ کہتے ہیں اس سسٹم میں سے دو باتیں لے لی، دو چھوڑ دی، ایسے نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کی زندگی پورا پیکج ہے، وہ پورا نمونہ ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے اور اس پر مقدور بھر. یہ نہیں میں کہتا یہ آپ ساری، یہ تو ممکن نہیں سارے صحابہ بن جائیں گے، اور سارے مقدور پر جتنی میرے اندر ہمت ہے، جتنی میرے اندر طاقت ہے، جتنی میری وسعت ہے، میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ